بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے ماہین شیخ قریشی کا تحریر کردہ ناول محبت مومن ہے۔ تمام ناول اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ محبت مومن ہے ایپیسوڈ 4 بہاپ چارم انجام۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب تم تھک جاتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو، اس ظلم سے جو تم پر ہوا، اس آزمائش سے جو ختم نہیں ہوتی، مگر لازم ہے کہ صبر کا سہارا لو اور ظالم کا فیصلہ رب کو سونپ دو۔ پھر تمہارا صبر لکھے گا تمہارا انتقام اور حق اس کا کرے گا زبردست انجام۔ تب تمہارا دل گواہی دے گا ان اللہ مع الصابرین۔ تو پھر کیا آپ کو ارشمان شاہ قبول ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ امایا ایک بار پھر ہنس دی، پھر سر اٹھا کے اس یونانی دیوتا کو دیکھا۔ قبول ہے، قبول ہے آپا، مجھے بھی قبول ہے یوسف۔ اس کی اس آواز پر وہ دونوں چونکے ایک دوسرے سے ذرا دور ہٹے اور اس جانب دیکھا جہاں سے یوسف اور امیرہ مسکراتے ہوئے اوپر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور بھائی مجھے بھی ایسی خوبصورت بھابھی قبول ہے۔ شکر امایا تمہاری شکل یوسف پر نہیں گئی۔ امیرہ نے آخری جملہ امایا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یوسف کا تو خون کھولنے لگا۔ اف، اس کے حسن کی اتنی تذلیل ہوئی تھی، اتنا ظلم۔ ارشمان بھائی اپنی بہن کو سمجھا لیں، اس کی زبان کی بریکیں آج بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہیں۔ وہ ایسے انداز میں بولا کہ تینوں ہنس دیے۔ تنگ مت کرو میرے سالے کو امیرہ، وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ امایا اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دی۔ وہ چاروں اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، امیرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ نیچے آ جائیں، آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے نیچے اترتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ارشمان نے امایا کو دیکھ کر نظروں کے اشارے سے پوچھا، چلیں؟ امایا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلیں۔ وہ چاروں کچھ اس طرح چل رہے تھے کہ سب سے آگے امیرہ، اس کے پیچھے امایا اور یوسف، اور سب سے پیچھے ارشمان۔ گیسٹ روم میں آتے ہی امایا نے سامنے موجود اپنے تایا سے سر پہ ہاتھ پھروایا۔ وہ سیاہ سوٹ پہنے باوقار لگ رہے تھے۔ پھر تائی کو نرمی سے گلے لگایا جو زرد رنگ کے ہلکے کامدار والا لباس پہنی ہوئی تھی۔ یہ اس کے ملنے کا وہ انداز تھا جو ارشمان دور کھڑے ہو کر بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ذرا فاصلے پر کھڑا منحوس سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ امیرہ اور یوسف اس کی نظروں کو کھڑے بہت تسلی سے سکین کر رہے تھے۔ ان سے مل کر امایا نے ایک نظر اپنے ماں باپ پر دیکھا جو اب تایا سے بات کر رہے تھے۔ زامیہ نارنجی لباس پہنے کندھوں پہ دوپٹہ پھیلائے ہوئے تھی اور عارف سفید شلوار قمیص پر گہرے رنگ کا واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ کاش کے حالات کچھ اور ہوتے تو وہ بھی ان سے یوں ہی ملتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ آؤ بچوں بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ امایا تم ادھر میرے ساتھ آؤ۔ تائی جان کی اتنی محبت سے کہنے پر وہ ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ سامنے وہ تینوں بھی بیٹھ گئے۔ امایا بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ سے تو اجازت لے چکے ہیں، اب تم سے لینا باقی ہے۔ عاقف نے امایا کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولنا شروع کیا۔ امایا سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہم چاہتے ہیں آج جائیں تو چھوٹی سی رسم کر جائیں، تمہاری اور ارشمان کی منگنی ہو جائے۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی شادی بھی تو ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، آواز گمگیر مگر لہجہ نرم۔ وہ چند لمحے گم سی انہیں دیکھے گئی، گلے میں گلٹی سی ڈوب کے ابھری۔ پھر اس نے دھیمے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عاقف سمیت سب مسکرا دیے۔ امایا اور ارشمان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کو پہنانے کے لیے انگوٹھی تھمائی گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، مبارکباد کی گونج اٹھی۔ سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ امایا کو بھی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ وہ زبردستی مسکرا کر سب کو مبارکبادیں وصول کرتی گئی۔ امایا کو سب کچھ سلو موشن میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سب پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سب میں اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ امایا عارف تھی۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ امایا کتنی اچھی اداکارہ تھی؟
اس کے لیے خود کو خوش ظاہر کرنا مشکل نہ تھا۔ وہ اپنی اداکاری اچھی نبھا رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کب تک نبھا سکے گی۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم تمہاری موت میرے ہاتھوں آئے گی۔ آئی بات سمجھ یا نہیں؟ سبز آنکھوں والے کی اس بات پر اس نے جلدی سے اس بات میں لایا۔ اب غور سے سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم ابھی جبار کو کال کرو اور جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ باتیں اس کو بولو، ریکارڈنگ مجھے بھیجو اور پھر اپنے گھر جاؤ، ٹھیک؟ وہ پرسکون انداز میں ریوالور ہاتھ میں گھماتا اسے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے سب آنکھوں والے کے حکم کی تکمیل کی۔ نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3 اور تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ جبار کی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی، شاید وہ نیند سے جاگا تھا۔ آپ کا ملازم سر، آپ کو کچھ بتانا ہے مایا کے بارے میں۔ وہ بالکونی میں کھڑی تھی، اس کے سامنے ڈھلتا سورج تھا، وہ ڈھلتا سورج جو ساری روشنیاں خود میں سموئے اندھیرے چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس سے وہ بار بار کالز ملا رہی تھی۔ نمبر بیزی جا رہا تھا لیکن اس کے لیے اس وقت انتظار کرنا مشکل تھا۔ کوئی 7ویں کال پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو امل، سب خیریت تو ہے نا؟ اتنی کالز کی تم نے؟ دوسری طرف سے آنیا چھوٹتے ہی بولی۔ آنیا، میری دوست نے ایک بار تمہاری جان بچائی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا جب بھی موقع ملا اس کی مدد کرو گی۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہی تھی، اس کے لہجے میں شدید اداسی جھلکتی تھی۔ کچھ بھی امل، امایا کے لیے کچھ بھی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میں اس کے گھر نہیں جا سکتی آنیا، اب تم وہاں جاؤ گے۔ غور سے سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ سورج مکمل ڈوب چکا تھا، اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن امل کو یقین تھا یہ اندھیرا بہت جلد روشنیوں میں بدل جائے گا۔ اس دوپہر سید ہاؤس کے لاؤنج میں سفید لباس پہنے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، ہاتھ میں نیلی فائل پکڑے ایک لڑکی زامنیہ کے سامنے کھڑی تھی، ہلکی مسکراہٹ اور اٹھی گردن کے ساتھ۔ میں نے سوچا اسے کال کر دوں گی، وہ اپنے ڈاکیومنٹس یونیورسٹی آ کر مجھ سے واپس لے جائے گی، لیکن کالز لگ نہیں رہی تھیں تو میں خود چلی آئی۔ وہ سکون سے زامنیہ کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، تو مایا کی ٹیچر ہیں؟ چلیں، اچھا کیا آپ خود آ گئیں، آخری بار ملتی جائیں مایا سے، کچھ دن بعد شادی ہے اس کی۔ زامنیہ مسکراتے ہوئے بولی، لہجہ ہر جذبے سے خالی تھا۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو پھر اچھا ہوا کہ میں آ گئی، وہ چہک کر بولے۔ زامنیہ اسے مایا کا کمرہ دکھا کر کام میں لگ گئی۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے دروازے تک آئی اور دستک دی۔ دروازے کے پار نیلا لباس پہنے بیٹھی ہے مایا چونک سی گئی، اس نے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی مٹھی میں دبا لی۔ آ جائیں، وہ دروازے کے قریب آتے ہوئے بولی، مگر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ چند لمحے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آنیا تم؟ وہ حیران بھی تھی، وہ خوش بھی تھی۔ آؤ بیٹھو، وہ اسے کاؤچ پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جاننا نہیں چاہو گی میں آئی کیسے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ امایا نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی نیلی فائل کو دیکھا۔ اس فائل پر جو سیاہ مارکر سے پھول بنائے گئے ہیں وہ میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں مس ثانیہ، تمہیں یقیناً امل نے بھیجا اور امل کے پاس مجھے بچانے کے لیے ہمیشہ پلان ہوتا ہے، وہ فخر سے بولی۔ آنیا کو ان کی دوستی پر رشک آیا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ رنگ تمہیں کس نے دی تمہیں مایا؟ آنیا کی نظر اچانک اس انگوٹھی میں پڑی جو وہ ہاتھ میں گھما رہی تھی، سرخ پتھر والی خوبصورت انگوٹھی۔ امایا لمحے بھر کو شل رہ گئی، دی تھی کسی نے، کاش نہ لی ہوتی۔ وہ بولتے ہوئے اٹھی اور اسے دراز میں ڈال دیا، پھر واپس آ کر بیٹھی۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس سے اب تجسس ہونے لگا تھا۔ آنیا چند لمحے بس اسے دیکھے گئی، وہ ایسی تو نہیں تھی، ہاری ہوئی، مایوس، نا امید۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا تم اس شادی سے خوش ہو مایا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مایا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ آنیا کو اسے یوں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مایا جو دوسروں کے لیے لڑا کرتی تھی آج اپنی جنگ ہارے بیٹھی ہے۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے آنیا، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں راضی نہیں ہو رہا۔
وہ بے چینی سے بولی، تو پھر تم کیوں راضی ہوئی؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ مایا نے نظریں چرا لیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بنجر زمین جیسی ہو گئی ہوں جو مردہ ہو چکی ہو۔ مجھ میں اپنی زندگی سے لڑنے کی اور ہمت نہیں رہی آنیا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پہ پھسلا۔ وہ تھکی ہوئی لگی تھی، جیسے زندگی سے ہار گئی ہو۔ تمہارا نام کا کیا مطلب ہے مایا؟ آنیا اب کے سکون سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ مایا کی سمجھ نہیں آئی کہ اس موقع پر ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ بلند مقام، دو لفظی جواب۔ آنیا نے نفی میں سر ہلایا، آگے ہو کے بیٹھی اور مایا کی آنکھوں میں دیکھتی بولنے لگی۔ رات کی بارش، مایا کا مطلب ہے رات کی بارش۔ اب غور سے سنو مایا، وہ بولی تو مایا کا سارا وجود کان بن گیا۔ رات اندھیرے کا دوسرا نام ہے۔ اندھیرا ایک علامت ہے غم کی، تکلیف کی، مشکل کی۔ اور تم مایا، تم رات میں ہونے والی بارش ہو، جتنی ہو۔ رات کی بارش کیا ہوتی ہے؟ مایا خاموش رہی۔ آنیا نے بات جاری رکھی، بارش نعمت ہے، انعام ہے۔ رات کی بارش کا مطلب ہے اندھیروں میں اترنے والا انعام۔ مایا یاد رکھو کہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ تم تو رات کی بارش ہو یار، سخت مایوسی کی کیفیت میں ملنے والا انعام ہو تم۔ کیسے ممکن ہے کہ تم بنجر ہو جاؤ؟ کیسے ممکن ہے کہ تم ہار جاؤ؟ مایا شل سی اسے سنے گئی۔ اگر تم بنجر ہو تو خود کو سرسبز بھی تم ہی کر سکتی ہو۔ دل مردہ ہے تو اسے زندہ بھی تم ہی کرو گی۔ خود کو پہچانو مایا، اپنے لیے لڑنا سیکھو۔ وہ آخری جملے بہت نرمی، بہت پیار سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے جب بھی ضرورت ہو، جیسی بھی ضرورت ہو، بس ایک آواز دینا، ابھی میں چلتی ہوں۔ یہ فائل اپنے پاس رکھو۔ وہ اس سے فائل تھما کر اس کے شل وجود کو نرمی سے گلے لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اور مایا، وہ خود سے پوچھنے لگی کہ وہ آخر کون ہے۔ آنیا کے جانے کے چند منٹ بعد ہی یوسف اچھلتا کودتا اس کے کمرے میں آیا۔ جینس پہ گلابی پولو شرٹ پہنے وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ تم کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ مایا نے اسے دیکھا تو وجہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ لیں، ارشمان بھائی نے ابھی سے آپ کی سفارشیں شروع کر دی ہیں۔ وہ مایا کو اس کا فون دے رہا تھا۔ اسے اس کا فون واپس مل گیا تھا، لیکن اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا بلکہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ یار مایا، وہ بابا سے کہہ رہے تھے مجھے مایا سے بات کرنی ہے، آپ اجازت دیں تو میں اس کو فون گفٹ کر دوں۔ وہ بول رہا تھا تو یہ لیں، آپ کو بابا نے آپ کا ہی فون واپس کر دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ مایا نے خاموشی سے فون تھام لیا۔ شکریہ یوسف، وہ بس یہی بول سکی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین تھا۔ شکریہ، آپ ارشمان بھائی کو کہیں، ان کا آپ کو ابھی فون آ جائے گا، میں چلتا ہوں۔ وہ جیسے ہنستا ہوا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اسی لمحے مایا کو ارشمان کا میسج موصول ہوا۔ شاید یوسف اس کا نمبر سیو کر چکا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں مس ایفروڈائٹ؟ وہ مایا کو اسی نام سے بلانے لگا تھا۔ وہ گریک میتھولوجی پر ریسرچ کر چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی ارشمان اسے ایفروڈائٹ کیوں کہتا ہے۔ شور، ایک لفظی جواب دے کر اس نے فون بیڈ پر پھینک دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ درد کی ٹیس پھر سے اٹھنے لگی تھی۔ وہ جب پریشان ہوتی اور اسے کوئی حل نہ ملتا، اسے یوں ہی شدید درد ہونے لگتا۔ یہ صرف سر درد نہیں تھا، یہ مائیگرین تھا۔ مایا اٹھی اور دراز سے اپنی مخصوص دوا نکالی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل اٹھائی اور 2 گولیاں پھانک لیں۔ اتنے میں ہی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ کس کی کال ہے۔ اس نے تکان سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ محتاط سی بولی۔ دوسری جانب ارشمان نے چہکتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ وہ اسے بتا رہا ہے کہ کچھ دن تک مایا اس کے ساتھ شادی کی جیولری پسند کرنے جائے گی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے شادی سے کتنا خوش ہے۔ مایا چپ سی تھی، بس اس کی باتوں کا ایک لفظ میں جواب دیتی تھی۔ پھر اچانک اس نے ارشمان سے ایک سوال کیا۔ آپ کا نام کافی یونیک ہے ارشمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے نام کا مطلب آج ہی جانا تھا۔ وہ ارشمان کا مطلب بھی جاننا چاہتی تھی۔
جی ہاں ایفروڈائٹ، یہ نام میری طرح ہی یونیک ہے، اس کا مطلب ہے عرش کا شہزادہ۔ اچھا ہے نا؟ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا، لیکن امایا کو اس کا معنی سن کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ سیاہ آسمان، کڑکتی بجلی، دھواں دھار بارش، وہ سیاہ سوٹ پہنے کھڑا آدمی، وہ شیر کی سر والی سنہری انگوٹھی، میں ہوں عرش کا شہزادہ۔ کہاں گم ہو گئی آپ؟ اسپیکر سے آتی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ وہ خواب نہ جانے اسے کیوں دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی ٹکڑوں کی صورت۔ مجھے کچھ کام ہے عرشمان، آپ سے پھر بات ہوگی۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک بار پھر وہی تازہ گلابوں کی خوشبو۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہاں ایک بار پھر وہ سب موجود تھا، ایک چاکلیٹ بار، 2 سفید اور 2 گلابی پھول اور سفید کاغذ۔ امایا جھکی اور سیاہ ربن سے بندھی ان چیزوں کو اٹھا کر کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ حسب عادت اس نے وہ سفید کاغذ ڈھونڈنا چاہا، لیکن آج وہاں صرف کاغذ نہیں تھا، ایک لفافہ تھا۔ باقی چیزوں کو سنگھار میز پہ رکھ کر اس نے وہ لفافہ کھولا۔ اندر سے 2 چیزیں نکلیں، ایک USB اور ایک چھوٹا سا سفید کاغذ کا ٹکڑا جس پر ایک سطر لکھی تھی، میرا یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دے گا۔ امایا USB کو مٹھی میں دبائے تقریباً دوڑتی ہوئی یوسف کے کمرے تک گئی اور زور زور سے اس کا دروازہ بجانے لگی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا فون پر گیم کھیلنے میں مگن تھا، ہڑبڑا کر رہ گیا۔ رکیں مجھے چلنے میں بھی کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، آ رہا ہوں، اسے بولتے ہوئے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا۔ امایا کو سامنے دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے تمہارا لیپ ٹاپ چاہیے، وہ جلدی بول رہی تھی۔ یوسف نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا، وہ پریشان لگ رہی تھی اور وہ جانتا تھا امایا اس کی پریشانی کی وجہ اس وقت نہیں بتائے گی، سو خاموشی سے مڑا اور لیپ ٹاپ لا کر اسے دے دیا۔ وہ اسے پکڑتے ہی واپس کمرے میں دوڑ گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر اندھیرا تھا، لیکن آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ مکمل توجہ سے ان آوازوں پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کسی کی بھاری آواز سنائی دی، جیسے کوئی نیند سے جاگا ہو۔ امایا کو لگا وہ یہ آواز کہیں سن چکی ہے۔ آپ کا ملازم سر، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امایا کے بارے میں۔ یہ کال ریکارڈنگ تھی، اس کے جاسوس کی، اس کے دشمن کی۔ وہ غور سے سننے لگی۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی کے قریب ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو کیوں مجھے اس وقت پریشان کر رہے ہو؟ آواز گمبھیر تھی، لہجہ بارعب تھا۔ سوری سر، وہ دراصل میں نے بس اتفاقاً اسے دیکھا تھا کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے۔ معاف کیجیے گا آپ کو پریشان کیا۔ آپ آرام۔ رکو، کیا مطلب؟ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا؟ کون تھا وہ؟ نام کیا تھا؟ کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ مجھے۔ وہ اس پر برس پڑا۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اب اس کی آواز کو مایا نے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سر، بس وہ بات کر رہے تھے، مجھے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگا کہ تصویر لینا پڑتی۔ وہ مرعوب ہو کر بولا۔ میں نے تمہیں بکواس کی تھی کہ وہ کسی بھی لڑکے سے بات نہ کرنے پائے، وہ میرے علاوہ کسی اور لڑکے کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ آئی بات تمہاری عقل میں یا نہیں؟ وہ اس پر چلایا۔ جا کر پتہ لگاؤ کہ وہ کون تھا، مجھے 2 دن میں خبر دو۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی اور یہاں یہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ امایا کو لگا اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ الجھتے دماغ کے ساتھ اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ اسے کچھ دیر پہلے کھائی گئی دوائیوں کا اثر ہونے لگا تھا، نیند اس پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھے ہی بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو گئی۔ ایک بار پھر وہی منظر اس کے سامنے آیا، گرجتا آسمان، دھواں دھار بارش اور سامنے کھڑا وہ شخص جس نے اپنی مٹھی بلند کر رکھی تھی۔ وہ شیر کی سر والی سنہری انگوٹھی اسے اب واضح نظر آئی تھی۔ امایا تیز ہواؤں کے باعث اپنے بازو اپنے جسم کے گرد حائل کیے مضبوطی سے کھڑی تھی۔
اس نے دیکھا اس سیاہ سوٹ والے نے اپنی مٹھی نیچے گرا دی۔ وہ دم سادے سے دیکھے گئی۔ اس شخص نے حرکت کی، وہ ایڑیوں پہ گھوما، اس کے چہرے پر قہر تھا، رعب تھا، شیطانیت تھی، لیکن یہ وہ باتیں نہیں تھی جس نے امایا کو حیران کیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ امایا عارف کے سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارشمان شاہ تھا۔ وہ اب قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ امایا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں سے ساری جان نکل چکی تھی۔ وہ اس کے روبرو آ چکا تھا۔ اس نے امایا کی کلائی کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ امایا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی باغ میں نہیں ہے، یہاں نہ آسمان ہے نہ سیاہ گرجتا آسمان۔ اوہ خدایا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایسے خواب کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھا اور آنکھیں بند کی۔ امایا، تمہیں اپنے لیے لڑنا ہوگا، وہ اتنی آہستگی سے بولی بمشکل خود کو سن سکے۔ امایا، تم بہت خاص ہو، قیمتی ہو، تم بہادر ہو، مت ڈرو، مت ڈرو۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا لیے جیسے مضبوطی سے خود کو تھام رہی ہو۔ کیا ہوا جو تمہارے اپنے تمہیں نہیں سمجھتے؟ کیا ہوا جو لوگوں نے تمہیں رسوا کیا؟ کیا ہوا جو تم پر ظلم ہوا؟ چلو، چھوڑو، جانے دو، تم خود کو کافی ہو، مت ڈرو، اٹھو اپنے لیے امایا، اٹھو۔ اس نے سر اٹھایا، بستر سے نیچے اتری اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھا۔ تم نے خود کو کیوں کھو دیا امایا؟ تم زندگی سے کیوں ہار گئی؟ بلکہ نہیں، تم ابھی نہیں ہاری، ابھی بھی وقت ہے، اور اب یہ وقت تمہارا ہے امایا، صرف تمہارا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے عکس کو دیکھتی بولے چلی جا رہی تھی۔ آج وہ اٹھی تھی، وہ اپنے لیے اٹھی تھی، اور جب ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی اٹھ کھڑی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ 2 دن بعد اس شام تمہیں سڑک پر گہرے نیلے رنگ کی ایک گاڑی دوڑتی نظر آئے گی۔ امایا اور ارشمان کے نکاح میں تقریباً 1 ہفتہ باقی تھا اور آج وہ دونوں امایا کی جیولری پسند کرنے نکلے تھے۔ امایا نے سادہ سیاہ لباس پر سنہری حجاب لے رکھا تھا اور ایسی ہی سنہری ہیلز پہن رکھی نہیں۔ ارشمان اس کے برعکس جینس پر سفید شرٹ پہنے، جیل سے بالوں کو جمائے نقصق سے تیار ڈرائیو کر رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مارکیٹنگ کا بزنس مکمل طور پر میں سنبھالنے لگا۔ اب کچھ دن کے لیے یہاں آیا ہوں تو ہر دن کی سینکڑوں کالز وہاں سے آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے گھر، اپنے بزنس کے بارے میں اس سے بتائے جاتا اور وہ سکون سے بیٹھی سب سنے جاتی۔ اس کے ہاتھ میں وائٹ گولڈ کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ ایک طرف ہینڈ بیگ رکھا تھا اس کی منگنی کی انگوٹھی۔ وہ اب ایک قدرے سنسان سڑک پر تھے۔ اکا دکا گاڑیاں یہاں سے گزرتی مگر رش بالکل نہ تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ارشمان، وہ اب پہلی بار بولی، پرسکون اور ٹھہرا ہوا لہجہ بولتے ہوئے وہ فون پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ارشمان نے یوں ہی مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ امایا نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی، شیر کے سر والی سنہری انگوٹھی۔ گاڑی روکیں پھر بتاتی ہوں، بہت بڑا سرپرائز ہے نا، اسی لیے کہہ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ارشمان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی ایک طرف روک دی۔ ویسے ارشمان ماننا پڑے گا، آپ اداکار کمال کے ہیں، وہ ابرو اٹھا کے جیسے اسے داد دیتی ہوئی بولی، اور اس سے پہلے کہ ارشمان کچھ سمجھ پاتا وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ بھی فوراً باہر نکلا۔ میں کچھ سمجھا نہیں امایا، وہ الجھ سا گیا تھا یا شاید پریشان ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک کے ایک طرف آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سالوں تک تلاش کرتی رہی کہ وہ کون ہے۔ امایا کی پرسکون آواز میں اب ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ کون ہے جس نے میری زندگی پلٹ دی، جس نے مجھے تباہ کر دیا؟ اس کی آنکھیں اب سرخ ہونے لگی تھیں۔
وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ کون ہے جس نے میرے پیاروں کی نظروں میں مجھے گرا دیا، جس نے مجھے رسوا کر دیا؟ وہ اب اس کے ٹھیک سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارشمان بنا پلک جھپکے حیران پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور دیکھو تو ارشمان، وہ کون نکلا جو مجھ سے وعدے کر رہا تھا کہ میرا ساتھ دیکھ کر مجھے خوش رکھے گا۔ وہ استزائیہ ہنسی، یہ ہنسی آنسوؤں سے زیادہ تکلیف کا اظہار کرتی تھی۔ امایا، میری بات تو اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ امایا نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور گرتے گرتے بچا۔ تمہاری بات سنوں میں؟ ہاں، تمہاری بات؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، لہجہ غضبناک تھا۔ ارشمان کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ امایا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، بس کسی بھی طرح تمہیں حاصل مائی فٹ۔ وہ اتنا اونچا دھاڑی کہ ارشمان اس سے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ وہ امایا نہیں تھی جو وہ دیکھتا آیا تھا۔ یہ یو نو وٹ ارشمان، تم گریک میتھولوجی کو بہت پسند کرتے ہو نا؟ تم ضرور خود کو زیوس سمجھتے ہو، وہی جس کو یونانی لوگ آسمان اور بجلی کا دیوتا کہتے ہیں نا؟ وہ گنگ سا اسے دیکھے گیا۔ اور مجھے تم ایفروڈائٹ سمجھتے ہو، خوبصورتی اور محبت کی دیوی۔ لیکن نہیں ارشمان، میں ایتھینا ہوں۔ جانتے ہو ایتھینا کون سی دیوی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ارشمان نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایتھینا وہ ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ ایماندار اور اتنی بہادر، اتنی طاقتور ہے کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وہ اب اپنی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ تم ہار گئے ارشمان، تم ہار گئے۔ ارشمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے وہ انگوٹھی ہوا میں اچھال دی۔ وہ بیچ سڑک پر جا گری اور اب ارشمان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ انگوٹھی اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے امایا کی طرف دیکھا۔ تو تم سچ جان گئی ہو، وہ انگوٹھی ہاتھ میں گھماتا کہہ رہا تھا، لیکن تم اب بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو میری پیاری ایفروڈائٹ۔ میں نے ہر دروازہ تم پر بند کر دیا ہے۔ میرا واحد دروازہ ہے جو تمہارے لیے کھلا ہے۔ نو مور آپشنز، وہ طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اب کہ اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا اور ٹھیک اسی لمحے ایک گاڑی ہوا کی رفتار سے آئی اور ارشمان اس گاڑی کی زد میں آ گیا۔ وہ اڑتا ہوا چند فٹ دور جا گرا۔ اس کا سر کسی نوکدار چیز پر لگا تھا۔ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹا، ایک دل خراش چیخ سارے میں گونجی۔ وہ چند سیکنڈز کسی مچھلی کی طرح تڑپتا اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ امایا کے منہ میں سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ جتنا بہادر بن کے آئی تھی، اس منظر کو دیکھ کر وہ اتنا ہی ڈر گئی تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے بس ارشمان کے مردہ وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، تیز اور بے ترتیب۔ وہ گاڑی ایک لمحے کے لیے رکی، لیکن چلانے والے کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ رکنے کا اب بس نقصان ہے، وہ زن سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور تبھی ایک گاڑی ادھر آ کر رکی، دروازہ کھلے اور اندر سے امل اور آنیہ دوڑتی ہوئی امایا کی طرف آئیں۔ انہوں نے شل کھڑی امایا کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا تو دونوں کی سانسیں اٹک گئیں، قدم تھم گئے۔ ارشمان کا بے جان وجود اور سڑک پر دائرے کی صورت میں تازہ خون، یہ ایسی موت تھی کہ تم عبرت حاصل کرو۔ آنیہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں اور امل نے امایا کی اڑتی رنگت کو دیکھا اور دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ امایا، ریلیکس، وہاں مت دیکھو، ادھر مجھے دیکھو، بس مجھے دیکھو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، اسے گلے لگا رہی تھی اور آنیہ ایمبولینس کو کال کر رہی تھی۔ اور تبھی امل کے گلے لگے ہوئے امایا نے دیکھا کہ وہیں کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، سر پہ پی کیپ اور چہرے پہ ماسک پہنے۔ وہ سبز آنکھوں والا کوئی شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھ کر امایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سیاہ ریبن سے بندھی وہ چاکلیٹ بار، سفید اور گلابی پھول، اور یقیناً ایک کاغذ بھی ضرور ہوگا۔ امایا نے خود کو امل سے الگ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تو ارشمان کو گاڑی سے میرا بیگ مجھے لا دو، وہ بولی تو امل نے اثبات میں سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ امایا نے سبز آنکھوں والوں کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس وقت وہ تیز نہیں چل پا رہی تھی۔ سبز آنکھوں نے جھک کر وہ چیزیں زمین پر رکھیں اور ایک گلی میں جا کر گم ہو گیا۔ امایا کے
آنے تک وہ بائک پر سوار ہو کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے وہ چیزیں اٹھائیں، سفید کاغذ تلاش کیا اور وہ اسے مل بھی گیا۔ آج بھی اس پر ایک ہی سطر تھی، آپ کے لیے دروازہ آپ کے رب نے کھول دیا۔ امایا نے اس سطر کو پڑھا تو خود کو قدرے پرسکون ہوتا محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں اس نے ان باتوں پر یقین آ جاتا جو وہ سبز آنکھوں والا اسے بتاتا تھا۔ آج اس نے پھول اور چاکلیٹ بار پھینکی نہیں تھی، وہ سب چیزوں کو ہاتھ میں اٹھائے واپس آئی۔ وہ کون تھا امایا؟ امل نے اسے بیگ تھماتے ہوئے پوچھا۔ ایک نظر ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جو وہ ہاتھ میں لیے آ رہی تھی۔ میرے جاسوس کا جاسوس تھا وہ۔ امایا نے اس سے اپنا ہینڈ بیگ لیا اور اس میں اپنا فون اور باقی چیزیں ڈال دیں۔ اتنے میں وہاں ایمبولینس اور ساتھ ہی ابراہیم خان کی گاڑی آ کر رکی۔ ارشمان کے مردہ وجود کو اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا۔ ابراہیم خان سب کو ہدایت دے رہے تھے۔ وہاں کچھ ہی منٹوں میں ہنگامی صورتحال برپا ہو گئی تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ابراہیم خان نے اب کے اپنی بیٹی سے آ کر پوچھا۔ آنیا نے انہیں بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ پھر وہ امایا کے پاس گئے جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ ابراہیم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ امایا نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ مجھے آپ کی ایک مدد چاہیے، وہ سر جھکائے ہوئے رندھی آواز میں بولی۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کو بچایا تھا بیٹا، آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ بولو کیا چاہیے؟ وہ اب کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ پس منظر میں تمہیں ایمبولینس وہاں سے جاتی دکھائی دے گی۔ اب وہاں بس وہ 4 لوگ باقی تھے۔ مجھے رہنے کے لیے ایک اپارٹمنٹ چاہیے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے سنگھار میز پر پی کیپ اور ماسک رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی جس کے لیے دروازے اللہ کھول دے اس پر تم کیا دروازے بند کر سکتے ہو؟ ارشمان دیکھو تو تمہارا کیا انجام ہوا، امایا کے صبر نے تمہیں کیسے ہلاک کیا۔ وہ ہاتھ میں کرسٹل بال گھماتا سرگوشی میں بول رہا تھا۔ کرسٹل بال سے جب روشنیاں ٹکراتی تو اس کی سبز آنکھیں چندھیا جاتی۔ پھر اس نے وہ واپس رکھ دی اور چہرہ ذرا جھکا کر اپنے ہاتھ آنکھوں تک لے کر گیا، اور چند لمحوں بعد جب وہ چہرہ اٹھاتا ہے تو تم دیکھو گے وہ آنکھیں اب سبز نہیں ہیں، سنہری ہیں۔ کیا تمہیں سنہری آنکھوں سے کچھ یاد آیا تھا؟